ایسے لوگ بہت زیادہ سوچ بچار نہیں کر سکتے، قوت فیصلہ سے محروم ہوتے ہیں یا تمام عوامل و عواقب کا تجزیہ کیے بغیر فوری فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ وہ معمولی سی مشکل میں گھبرا جاتے ہیں اور باریک بات ان کی موٹی عقل میں نہیں آتی تو وہ لوگوں کی تفریح اور تمسخر کا سامان بن جاتے ہیں۔ بچپن سے جوانی تک بے وقوف اور احمق کا خطاب پاتے پاتے وہ اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ واقعی اپنے ارد گرد بسنے والے لوگوں سے بہت کمتر حیثیت کی مخلوق ہیں۔ پہاڑ نے کچھ سوچے سمجھے بغیر استاد پیڈرو سے 10,000 روپے لے لیے تھے۔ شاید اتنی رقم اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی۔ وہ بہت خوش ہوا ہوگا کہ اب اپنے دوستوں اور ہمیشہ ذلیل کرنے والے رشتہ داروں کے سامنے وہ بڑے فخر سے اعلان کر سکے گا اور قسم کھا کے کہہ سکے گا کہ یہ سب رقم اس نے کہیں سے چرائی نہیں ہے بلکہ اپنی محنت سے کمائی ہے۔ شاید اس طرح اپنی ذات پر پہاڑ کا اعتماد بحال ہوا ہوگا کہ وہ بھی بڑے کام کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن اس کی محدود عقل کے ساتھ اس کا تجربہ بھی محدود تھا۔ اس کے لیے یہ سمجھنا دشوار تھا کہ ایسے کاموں میں کیا خطرات مضمر ہو سکتے ہیں۔ اس نے تو جو کہا وہ کیا اور اس کے نقطۂ نظر سے کوئی بھی غلط کام نہیں کیا۔ کسی خطرناک مجرم کو کھانا پہنچانے میں گناہ یا جرم کی تو بات ہی نہیں تھی کہ وہ تذبذب یا شک میں پڑتا۔ کوئی اسے چوری کرنے یا قتل کرنے کو کہتا تو وہ یقیناً بھاگ جاتا، مگر جتنی آسانی سے وہ پیڈرو کی باتوں میں آ گیا تھا اتنی ہی آسانی سے اس کے دماغ نے میری بات کی صداقت کو تسلیم کر لیا۔ وہ ایسا بچہ تھا جسے کوئی بھی ہوشیار آدمی باتوں میں لگا لے تو انگلی پکڑ کے جہاں چاہے لے جائے۔ ذرا سی دیر میں پیڈرو کا طلسم ٹوٹ گیا تھا اور اس نے میری بات مان لی تھی کہ خطرناک مجرم میں نہیں وہ ہیں۔ کسی دلیل کے بغیر، کوئی ثبوت مانگے بغیر اور اپنی عقل سے مشورہ کیے بغیر۔ خداوند، یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں؟ ایک طرف تو اسی دنیا میں وہ ہیں جن کے لیے شاعر مشرق نے کہا تھا کہ اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، دوسری طرف پہاڑ جیسے لوگ تھے کہ دل تو رکھتے ہیں مگر پاسبان عقل نہیں رکھتے تھے۔ یہ جب تک جیتے تھے دوسروں کی عقل انہیں اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتی تھی، یہاں تک کہ اپنی زندگی کا سوال ہوتا تھا تو ان کی زندگی کو داؤ پر لگا کے قربان کرنے سے بھی نہیں چوکتے تھے۔ اگر قدرت نے یوں ہم دونوں کو نہ ملایا ہوتا تو شکاری کامیاب ہو جاتے، مگر مارنے والے ہاتھ سے بچانے والا ہاتھ ہمیشہ زبردست رہا ہے۔ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے زندگی کی امید بن گئے تھے۔ باہر بھی گھپ اندھیرا تھا لیکن میں نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تو باہر پہنچنے والی مدھم سی روشنی میں مجھے ایک سرنگ نما راستہ نظر آیا۔ راستے کی بلندی 8 فٹ اور چوڑائی اس سے نصف تھی۔ یہ راستہ میرے سامنے 20-25 گز تک پھیلا ہوا تھا اور اس کے دونوں جانب سپاٹ دیواریں تھیں جن کا رنگ اسی قیدخانے کی طرح سیاہ تھا جس میں سے مجھے 3 دن کے بعد رہائی نصیب ہوئی تھی۔ لیکن مجھے یوں لگتا تھا کہ میں نے تنہائی اور عذاب کے 3 ہفتے موت اور زیست کی کشمکش میں گزار دیے تھے۔ اس سے پہلے سنی سنائی باتوں کی بنیاد پر مجھے یقین تھا کہ عام آدمی کچھ کھائے پیے بغیر ایک ہفتہ گزار سکتا ہے، پھر میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا کہ صرف 3 دن میں میری قوت برداشت 0 سے بھی کم ہو گئی؟ 3 دن میں میرا یہ حال ہو گیا کہ میرا اپنے جسم پر کوئی کنٹرول نہ رہا اور بھوک پیاس سے میں مرنے کے قریب ہو گیا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی۔ اس سے پہلے ایسے بہت سے دن آئے تھے جب میں نے اور محسن نے صبح سے شام تک اور پھر شام سے صبح تک کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا اور مسلسل اپنے دشمنوں سے برسرے پیکار رہے تھے۔ اس وقت ہمیں بالکل احساس نہیں ہوا تھا کہ تھکن یا نیند کی کمی اور بھوک پیاس کا ہمارے جسم کی توانائی پر اتنا برا اثر پڑا ہے کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کبھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ مزید 24 گھنٹے اسی طرح گزرے تو ہم اسٹریچر پر ڈالنے کے قابل ہو جائیں گے ورنہ اٹھ بھی نہیں سکیں گے اور تیسرے دن اس دار فانی سے کوچ فرماتے نظر آئیں گے۔ یقیناً 3 دن تک مجھے کوئی ایسی چیز دی گئی تھی جس نے میری ساری توانائی سلب کر لی۔ مجھے کوئی زہر دیا گیا تھا یا کوئی نشہ کہ میں شدید جسمانی اذیت میں مبتلا ہوا اور میرے حواس بھی بحال نہ رہے۔ پھر جب اس کا اثر زائل ہوا اور مجھے مناسب خوراک کے ساتھ آرام ملا تو میری جسمانی قوت کی بحالی میں وقت نہ لگا۔ اس برآمدے نما کوریڈور کے آخری حصے تک دبے پاؤں چلتے ہوئے میرے ذہن میں یہ سب خیالات آئے اور گزر گئے۔
میں نے چند قدم چلنے کے بعد اپنے پیچھے سے آنے والی روشنی کو سیاہی میں دم توڑتے محسوس کیا۔ باقی راستہ میں نے پہاڑان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے پیچھے چلتے ہوئے طے کیا، یوں جیسے وہ آنکھوں والا ہے اور میں اندھا ہوں۔ میری نظریں سامنے بھی دیکھ رہی تھی، جہاں یہ سرنگ نما راستہ ختم ہوتا تھا وہاں چھت سے ایک بلب معلق تھا۔ بلب کی روشنی بہت کم تھی اور اس کے اوپر شیڈ تھا جو روشنی کو نیچے ایک مختصر دائرے تک محدود رکھتا تھا۔ دائرے کی 3 جانب مجھے 3 بند دروازے نظر آ رہے تھے، ایک بالکل سامنے، دوسرا دائیں جانب اور تیسرا بائیں طرف۔ بے آواز قدموں سے چلتے ہوئے میرے کان ہر آہٹ پر تھے۔ پہاڑان میرے لیے ایک ڈھال بھی بنا ہوا تھا، اگر اچانک کوئی کمرے سے نکل آتا تو ایک سرسری نگاہ میں شاید مجھے دیکھ ہی نہ پاتا اور مجھے بہت قریب پہنچ کر حملہ کرنے کا موقع مل جاتا۔ جب آخری دروازے تک کچھ بھی نہیں ہوا تو میں نے اطمینان کا سانس لے کر پہاڑان کے کندھے پر تھپکی دی۔ وہ بائیں طرف کا دروازہ کھول کر اندر گیا تو میں بڑی پھرتی سے اندر پہنچ گیا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز پر کوئی دوسرے دروازے سے جھانک کر دیکھ لیتا اور جنگ اچانک چھڑ جاتی۔ اب میں نے اس کمرے کا جائزہ لیا۔ پہاڑان نے ٹھیک ہی کہا تھا، اس کی ساری دیواریں ہموار تھیں، صرف ایک دیوار میں چھت سے ملی ہوئی 1 فٹ چوڑی اور 3 فٹ لمبی کھڑکی تھی جسے روشن دان کہنا زیادہ مناسب ہوگا، مگر اس میں لمبائی کے رخ آڑی سولاخیں لگی ہوئی تھیں۔ ہر سولاخ ½ انچ موٹی تھی اور روشن دان کے دونوں طرف کی دیواروں میں پیوست تھی۔ 1 فٹ کی چوڑائی میں ایسی 3 سولاخیں تھیں، چنانچہ اس روشن دان سے اسی صورت میں گزرا جا سکتا تھا جب میں اپنے قالب کو بلی کے قالب میں ڈھالنے پر قادر ہوتا۔ پھر بھی سولاخوں سے نظر آنے والے روشن آسمان کی جھلک نے مجھے بڑا حوصلہ دیا۔ ذرا آہستہ بات کرنا، میں نے پہاڑان سے کہا۔ کیا وہ لوگ ہر وقت موجود رہتے ہیں؟ مجھے معلوم نہیں، پہاڑان بولا۔ مجھے اس کمرے سے نکل کر سامنے والے کمرے میں جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ کیا یہ تیسرا دروازہ باہر جانے کے لیے ہے؟ میں نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ہاں، مگر اس میں اوپر سے نیچے تک 3 قفل ہیں، پہاڑان بولا۔ ہر ایک کی چابی الگ ہے۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے حیرانی سے کہا، کیونکہ مجھے پہاڑان کی قوت مشاہدہ پر بالکل اعتبار نہیں تھا۔ میں نے انہیں ایک بار باہر جاتے دیکھا تھا، وہ بولا۔ پہلے ایک شخص نے ایک چابی لگا کے گھمائی تھی، پھر دوسرے نے، اور آخر میں نمبر 1 نے تیسری چابی لگائی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازہ کھولنے کے لیے 3 سے نمٹنا پڑے گا، میں نے مایوسی سے کہا۔ دروازہ توڑنے کا تو سوال ہی نہیں۔ اگر تم نے میرا ہاتھ نہ توڑا ہوتا تو میں سولاخیں توڑ دیتا، وہ بولا۔ یہ ٹوٹنے والی سولاخیں نہیں ہیں، تم ان کو موڑ سکتے تھے یا دیوار سے نکال سکتے تھے، میں نے کہا۔ کیا تمہارے ہاتھ میں تکلیف محسوس ہو رہی ہے؟ ہاں، پہلے تو زیادہ درد نہیں تھا، اب ہو رہا ہے، وہ رونی شکل بنا کے بولا۔ اچھا، فکر مت کرو، ابھی باہر نکلنے کی کوئی تدبیر کرتے ہیں، میں نے کہا۔ پھر تمہارا بازو بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اس مختصر کمرے میں جو 8 فٹ لمبا چوڑا تھا اور کچن کے طور پر استعمال ہو رہا تھا، چند برتن تھے اور ایک مٹی کے تیل کا چولہا۔ ایک طرف زمین پر وہ بستر بچھا ہوا تھا جس پر پہاڑان سوتا ہوگا۔ مجھے تعجب ہوا کہ اس کمرے میں 24 گھنٹے قید تنہائی کے 10 دن پہاڑان کیسے گزارتا۔ وہ دن میں 1-2 بار اندر جا کے مجھے کھانا دے آتا تھا۔ کھانا تیار کرنے میں اس کا زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ صرف ہو جاتا ہوگا، باقی 23 گھنٹے وہ کیا کرتا ہوگا؟ پہاڑان، یہاں تمہارے لیے کوئی باتھ روم تک نہیں ہے، میں نے کہا۔ اس نے ایک کونے کی طرف اشارہ کیا جہاں ایک کرسی نما چیز رکھی تھی۔ میں یہی استعمال کرتا تھا۔ پانی کی ایک بالٹی بھری ہوئی تھی جو اب خالی ہو گئی ہے، میں نے آہستگی سے کہا۔ جو پانی بچا ہے ادھر کرو۔ غسل کی خواہش کرنا بھی غلط تھا، مگر میں منہ پر چند چھینٹے ضرور مارنا چاہتا تھا۔ اب اس کو بھی میں نے التوا میں رکھا اور فرض کر لیا کہ میں حالت جنگ میں ہوں۔ دشمن کے علاقے میں کسی مورچے پر ڈٹے ہوئے یا خندق میں بیٹھے ہوئے سپاہی کے لیے اپنی مرضی کے یا ضرورت کے مطابق کھانے پینے یا نہانے دھونے کا کیا سوال؟ وہی اس کا بیڈ روم، وہی اس کا ڈائننگ روم، وہی باتھ روم، اور وقت آ جائے تو وہی بے نشاں مدفن۔ کیا وہ خود تمہیں کھانے پکانے کا سامان لا کر دیتے تھے؟ میں نے کہا۔ ہاں، جو کہتے تھے میں ویسا ہی کرتا جاتا تھا، پہاڑان بولا، اور مجھے حیرت ہوئی کہ اتنے معمولی سے کام کے لیے انہوں نے 10,000 خرچ کیے اور ایک آدمی کی زندگی خرید لی۔
اتنے بڑے بڑے کام کرنے والے پہاڑان کی مدد کے اتنے محتاج تو نہ تھے، مگر بات وہی تھی کہ تقدیر دھوکہ دیتی ہے تو شامت کا مارا گیدڑ شہر کا رخ کرتا ہے، اور بہت سیانہ مجرم ذرا سی حماقت کرتا ہے تو کامیابی کی پوری عمارت کو اپنے ہاتھوں گرا دیتا ہے۔ اگرچہ ابھی میرے لیے بھی کامیابی کا دعویٰ قبل از وقت تھا، مگر حالات جس حد تک پہلے میرے خلاف تھے اب اتنے ہی موافق محسوس ہوتے تھے۔ ہمیں یہاں سے زندہ بچ کے نکلنے کے لیے کوشش تو کرنا ہی پڑے گی پہاڑان، میں نے کہا، اور کسی ایک کی کوشش سے کام نہیں بنے گا، شاید اسی لیے تمہارا اور میرا ساتھ ہو گیا۔ اب جو میں کہتا ہوں وہ کرو، میں وہی کروں گا جو تم کہو گے۔ پہاڑان نے اپنی زبان سے یہ بات دہرا کے گویا عہد وفاداری کیا۔ معلوم نہیں اس وقت اندر کون کون ہے، میں نے کہا، ان سب سے ایک ساتھ مقابلہ کیا تو ہم مارے جائیں گے، تم انہیں ایک ایک کر کے بلاؤ۔ اچھا میں پہلے ایک کو بلاتا ہوں۔ پہاڑان دروازے کی طرف بڑھا۔ سنو، ایسے نہیں، میں نے سر پر ہاتھ مار کے کہا، تم یہاں بیٹھ کے کوئی برتن زمین پر مارو جس سے شور ہو، مثلاً یہ بالٹی لو اور اس کو اٹھا کے نیچے پھینکو، ذرا دروازے سے دور۔ دوسری طرف میں کھڑا ہو کے انتظار کرتا ہوں۔ پہاڑان نے ایسا ہی کیا۔ اس نے ٹین کی بالٹی کو ہینڈل سے پکڑ کر زمین پر مارنا شروع کیا۔ اس سے نہایت بیہودہ اور کرخت آواز پیدا ہوئی اور بے اختیار میرا ذہن اس رات کی طرف چلا گیا جب ایسی ہی ایک بالٹی کو تھانے میں میرے سر پر الٹا کے بجایا گیا تھا۔ میرا منہ گردن تک بالٹی میں تھا اور بالٹی کو لوہے کی سلاخ سے کوٹنے کا اعصاب شکن شور میرے کانوں کے پردے پھاڑتا رہا تھا، اور پھر میرے دماغ میں یوں گونجنے لگا تھا کہ مجھے یہ شور اپنے وجود کو آری کی طرح ہر جگہ سے کاٹتا ہوا، کنکریٹ مکسر کی طرح گھماتا ہوا اور روڈ رولر کی طرح پیستا ہوا محسوس ہوتا تھا، اور اس شور نے میرے ذہن کو اس طرح مفلوج و معاف کیا تھا کہ میری ساری مزاحمت ختم ہو گئی تھی۔ میں وقتی طور پر دیوانہ ہو گیا تھا۔ دروازہ کھلا تو میں ایک دم چونکا اور یاد ماضی کے عذاب سے نکل کر حقیقت حال سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اندر آنے والے نے چیخ کر کہا اور اس کی نگاہ پہاڑان پر گئی۔ میں ایک دم حرکت میں آ گیا اور میں نے کھڑی ہتھیلی سے اس کے کان کے قریب وار کیا۔ میں بہت محتاط تھا اور اوچھے وار سے اس کے بچ جانے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس کے حلق سے کراہ نکلی اور وہ لڑکھڑا کے گرا تو پھر اٹھ نہ سکا۔ شاباش، بالکل اسی طرح نمٹا جا سکتا ہے ان بدماشوں سے، میں نے جوش میں ہاتھ مل کے آہستہ سے کہا اور اس اجنبی شخص کو گھسیٹ کر دروازے سے دور اپنے پیچھے والے کونے میں ڈال دیا۔ اب تم ایک چیخ مارو گے، میں نے کہا، آواز کو بدل کے۔ میری آواز بدل سکتی ہے؟ حیرت سے پہاڑان کا منہ کھلا رہ گیا۔ اچھا تم خاموش ہی رہو عقل مند، میں نے کہا اور حلق سے ایک کربناک آواز بلند کی۔ دیکھو اب ہو سکتا ہے کہ ایک کی جگہ دو آ جائیں، میں نے کہا، ایک سے تم نمٹ لینا، سر پر ریوالور مارنا۔ کون ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ؟ بیک وقت دو افراد نے چلا کر کہا اور تقریباً ایک ساتھ دوڑتے ہوئے اندر آئے۔ ان میں سے ایک نے مجھے دیکھا اور اس کے ہاتھ کا ریوالور ایک دم اٹھا۔ میں ایک دم جھک گیا اور گولی میرے کان کو چھوتی ہوئی گزری تو میرے دونوں کان سن ہو گئے۔ میں نے اسے دوسرے فائر کا موقع نہیں دیا اور اس کی ٹانگوں میں گھس گیا۔ میرے ہاتھوں نے اسے پیچھے پھینک دیا، پھر میں بڑی پھرتی سے پلٹا اور دائیں پیر سے اس کے ہاتھ پر کک ماری۔ وہ بلبلایا۔ ایسی شدید ضرب کے بعد اس کی کلائی کی ہڈی سلامت رہنے کا کوئی سوال ہی نہ تھا۔ میں نے اسے دوسرا ہاتھ پکڑ کے جھٹکا دیا۔ وہ اوپر اٹھا اور اپنے زور میں دوڑتا ہوا گیا۔ اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ دیوار بہت قریب ہے اور وہ خود کو روک بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے اس کے دھاڑنے کی آواز پہلے سنی، اس کے دیوار سے ٹکرانے کی بعد میں۔ جب وہ نیچے گر کر ساکت ہوا تو عجیب مزاحیہ انداز میں پڑا رہا۔ اس کا سر سجدے میں تھا، پچھلا دھڑ اوپر اٹھا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ سے اس نے کانوں کو ڈھک لیا تھا۔ ایک زمانے میں سول ڈیفنس کی ٹریننگ میں مجھے بتایا گیا تھا کہ بمباری ہو رہی ہو تو میں اسی طرح کی حفاظتی تدبیر کروں اور اسی طرح زمین پر پڑا رہوں۔ دوسرے دشمن کو ٹھکانے لگاتے ہوئے میرا دھیان پہاڑان کی طرف گیا ہی نہیں تھا۔ اب میں نے دیکھا تو وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ میری لڑائی کو دیکھ رہا تھا۔ میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے اس نے دوسرے آدمی کو ریوالور کا دستہ مار کے ناک آؤٹ کر دیا تھا اور وہ آدمی بالکل چت پڑا ہوا تھا۔
اگر ان دونوں کے علاوہ بھی وہاں کوئی ہوتا تو اتنی دیر میں ضرور پہنچتا۔ اب میں نے ان تینوں کی شکل کو غور سے دیکھنے کے لیے انہیں ایک قطار میں لٹا دیا۔ وہ چہرے بالکل نئے تھے، لیکن تیسرا وہ تھا جسے میں نے گامے ماچی کی خانقاہ کے دروازے پر کھڑا دیکھا تھا۔ میں نے ان کی جیبوں کو ٹٹولا۔ ان دونوں کی جیب میں سے ایک ایک چابی برآمد ہوئی جو میرے مقابلے پر آئے تھے۔ ان میں نمبر 1 یعنی استاد پیڈرو شامل نہیں تھا، چنانچہ تیسری چابی مجھے نہ مل سکی۔ میں اپنے گندے کپڑوں سے نجات حاصل کرنا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے ایک کی قمیض اور دوسرے کی پتلون پہنی۔ 2 ریوالور پتلون کی دونوں جیبوں میں رکھے اور تیسرا ہاتھ میں رکھا۔ ان کی جیبوں میں سے مجموعی طور پر 2700 کی رقم برآمد ہوئی جو میں نے قمیض کی جیب میں رکھی۔ پھر میں نے پہاڑان کو اشارہ کیا۔ اب یہاں سے باہر جانے میں کوئی رکاوٹ تو نظر نہیں آتی، میں نے کہا، لیکن ہو سکتا ہے کہ تیسری چابی کے بغیر دروازہ نہ کھلے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی زیادہ چالاک شخص ابھی چھپا ہوا ہو۔ اب تم ایسا کرو کہ چلاتے ہوئے دوسرے کمرے میں جاؤ، اپنا ٹوٹا ہوا بازو سامنے رکھنا، ہائے مر گیا کا شور مچا دینا۔ مجھے ماریں گے تو نہیں جی؟ وہ بولا۔ نہیں، وہ سمجھیں گے کہ تم کو میں نے مارا ہے۔ میں نے اسے تسلی دی۔ کوئی ہو تو تم یہی کہنا، وہ باہر ضرور آئے گا، پھر میں اسے سنبھال لوں گا۔ باہر نہ آیا تب بھی دروازہ تو کھولے گا، میں اسے ہینڈز اپ کروا لوں گا۔ پہاڑان نے ایسا ہی کیا۔ اس نے دروازہ بجاتے ہوئے ہائے ہائے مر گیا کا شور مچایا۔ میں ابھی پہلے کمرے سے نکلا ہی نہیں تھا کہ دروازہ کھلا اور پیڈرو باہر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا، خود میں نشانہ لیے تیار کھڑا تھا، اور میری ذرا سی احتیاط پسندی اور مستعدی پہاڑان کے لیے زندگی کا بہانہ بن گئی۔ جب پیڈرو نے ریوالور اٹھایا تو میں سمجھ گیا کہ اب کیا ہوگا۔ پیڈرو نے پہاڑان کو اس کی بے وقوفی اور نااہلی کی سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ غالباً اسے اندازہ ہو چکا تھا کہ میں قید سے نکل گیا ہوں، اور شاید اس نے اپنے ساتھیوں کے واپس نہ آنے کا سبب بھی دریافت کر لیا تھا۔ مجھ سے ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوئی تھی کہ جب میں اپنے قید خانے سے نکلا تھا تو میں نے روشنی کے لیے دروازہ کھلا چھوڑ دیا تھا۔ پیڈرو نے دور سے ہی اس کھلے دروازے کو دیکھا ہوگا جو تاریکی میں روشنی کی مستطیل نظر آتا تھا، اور سب سمجھ گیا ہوگا کہ خود اس سے بھی ایک غلطی سرزد ہوئی تھی جب اس نے میرے محافظوں میں پہاڑان جیسے بے عقل آدمی کو شامل کیا تھا۔ اس کی نظر میں سکندر بخت ایک بہت چالاک اور خطرناک شکاری تھا جسے شکار کرنے کے بعد اسیر رکھنے کے لیے حفاظتی انتظامات میں کوئی کمی نہیں چھوڑی گئی تھی۔ بس نادانستگی میں اس نے پہاڑان کا انتخاب کر لیا جو دیکھنے میں واقعی پہاڑ تھا، مگر عقل کے اعتبار سے ان کے حفاظتی حصار کا سب سے کمزور حصہ تھا۔ میں اسی کمزور حصے میں سے راستہ بنا کے نکل گیا تھا۔ پہاڑان کو ویسے بھی مرنا ہی تھا، اب اس کا بے وقوف ثابت ہونا ناقابل معافی جرم بن گیا۔ پیڈرو نے ریوالور اٹھایا ہی تھا کہ میں نے اس کی نیت کو بھانپ لیا۔ اس کا ارادہ اس کی آنکھوں میں وہ لمحہ بن کے اتر آیا تھا جب آدمی کسی دوسرے آدمی کی جان لیتا ہے، یا میری چھٹی حس نے مجھے پہلے سے خبردار کر دیا تھا۔ وجہ کچھ بھی ہو، مگر استاد پیڈرو کے ریوالور اٹھاتے ہی میں نے فائر کر دیا، اور جب میرا نشانہ خطا نہیں ہوا تو میں نے خدا کا شکر ادا کیا جس نے مجھے ایک زندگی کو بچانے کا وسیلہ بنایا۔ ریوالور پیڈرو کے ہاتھ سے دور جا گرا اور اس کے ہاتھ کی پشت سے خون ٹپکنے لگا۔ اس نے ایک غلیظ گالی بکی اور ایک دم واپس پلٹا۔ ٹھہر جاؤ پیڈرو، میں نے چیخ کر کہا اور گولی چلا دی، مگر وہ بڑی تیزی سے پلٹ کر پھر کمرے میں گھس گیا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے افسوس ہوا کہ ہاتھ کا نشانہ لینے کے بجائے میں نے اس شیطان کی کھوپڑی کیوں نہ اڑا دی۔ میں اسے زندہ گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، اور اسی لاشعور خواہش نے پیڈرو کو نکل جانے کی مہلت دے دی۔ میں سمجھتا تھا کہ پیڈرو بلا وجہ استاد نہیں کہلاتا، اس کے ہاتھ سے ایک ریوالور نکل گیا تھا، لیکن اس بنیاد پر اسے خالی ہاتھ سمجھ لینا بے وقوفی ہوتا۔ کمرے کے اندر اس کے پاس سب کچھ ہو سکتا تھا، ریوالور سے مشین گن تک۔ دروازہ توڑ دو پہاڑان، میں نے باہر آتے ہی چلا کے کہا۔ میں اور تم مل کے زور لگاتے ہیں۔ پہاڑان کا ایک ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا، لیکن وہ حیرت انگیز جسمانی قوت برداشت اور طاقت کا مالک تھا۔ اس نے اقرار میں سر ہلایا اور اپنے دوسرے بازو کے شانے سے دروازے کو ٹکر ماری۔ میں نے اس کا ساتھ دیا۔ دروازہ بڑے زور سے ہلا، مگر نہ ٹوٹا اور نہ کھلا۔ میرے ہاتھ میں مشین گن ہے سکندر بخت،
اندر سے پیڈرو نے چلا کر کہا، میں تم کو چھلنی کر دوں گا۔ ذرا سی دیر کے لیے میں رک گیا، پھر عقل نے مجھے جھنجھوڑا۔ یہ دھوکہ ہے سکندر بخت، اگر پیڈرو کے پاس مشین گن ہوتی تو اب تک وہ ایک برسٹ مار چکا ہوتا اور مشین گن کی گولیاں دروازے میں سوراخ کرتی ہوئی تمہارے جسم کے بھی پرخچے اڑا چکی ہوتی۔ وہ تمہارا لحاظ کبھی نہ کرتا، خصوصاً ایسے حالات میں جب کہ وہ خود محصور ہو اور اپنی زندگی کے لیے تم کو خطرہ سمجھتا ہو۔ تم کر دو چھلنی مجھے پیڈرو، میں نے چیخ کر جواب دیا۔ آج یا تم نہیں یا میں نہیں۔ میں نے پھر پہاڑ کو اشارہ کیا اور اس نے میرے ساتھ زیادہ قوت صرف کرتے ہوئے دوسری ٹکر ماری۔ دروازہ ایک دم پورا کھل گیا، اس کے اوپر نیچے کی چٹکنی نکل گئی تھی۔ پہاڑ اندر جا گرا، قدرت کو اسے بچانا منظور تھا۔ پیڈرو کے ریوالور کی گولی اس کے اوپر سے نکل گئی اور دیوار میں پیوست ہو گئی۔ پیڈرو کو میں نے اپنے بالکل سامنے دیکھا، وہ دوسرا ریوالور لیے بقا کی جنگ میں اپنے محاذ پر ڈٹا ہوا تھا اور ہتھیار ڈالنے پر آمادہ نہ تھا۔ یکلخت مجھے وہ وقت یاد آیا جب میں نے پیڈرو کو پاکستان میں وارڈ ہونے کے بعد ایئرپورٹ پر ٹیکسی ڈرائیور کے روپ میں دیکھا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ سلامت علی کے گھر لے گیا تھا، پھر وہ اس وقت نظر آیا تھا جب میں شرافت علی کے گھر سے نکل رہا تھا۔ مجھے قتل کے پہلے جھوٹے جرم میں ملوث کرنے والا یہی شخص تھا جس نے میر شرافت علی کا خون کیا تھا، اور میں یہ بھی یقین رکھتا تھا کہ اسی نے سلامت علی کو بھی مارا تھا۔ بعد میں مارے جانے والے ہر بے گناہ شخص کے لہو کے داغ اس کے دامن پر صاف نظر آتے تھے۔ یہ انتقام کا اندھا جذبہ تھا یا ایک ایسے دشمن کو کم کرنے کی خواہش جو میرے، محسن اور رابعہ کے تمام مصائب کا ذمہ دار تھا اور جس کے لیے موت سے کم کوئی سزا کافی نہ تھی کہ میں نے اندھا دھند فائر کیے اور دیوانہ وار پیڈرو پر جا پڑا۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس نے جواب میں کتنی گولیاں چلائیں۔ جب میں نے اسے زمین پر پڑا ہوا اور خود کو اس کے اوپر سوار دیکھا تو مجھے یقین آیا کہ میں زندہ ہوں اور پیڈرو زخمی ہے۔ اپنی موت کو سامنے دیکھ کر اس کا حوصلہ جواب دے گیا تھا۔ اس نے میری فائرنگ سے بچنے اور بھاگ نکلنے کی کوشش کی تھی اور اسی بدحواسی میں گولی چلائی تھی، لیکن وہ نشانہ نہ لے سکا تھا۔ مجھ پر خون سوار تھا۔ میں نے پیڈرو کی گردن کو دونوں ہاتھوں سے دبوچ لیا۔ تیرا وقت آ گیا پیڈرو، میں نے وحشت زدہ آواز میں کہا، جو اس حد تک بدلی ہوئی تھی کہ میرے کانوں کو بھی اپنی آواز نہیں لگی۔ میں تجھے چند سیکنڈ دوں گا کہ خدا سے ہر گناہ کی اور ہر جرم کی معافی مانگ لے۔ میں نے اس کے منہ پر تابڑ توڑ مکے مارے۔ بول اپنے منہ سے، خدا کے سامنے اقرار کر کہ تو نے میر شرافت علی کو مارا، منشی فومانچو کو مارا، اس کی بیوی کو مارا، بیٹے کو مارا، سلامت علی کو مارا، غلام علی کو مارا۔ ہر بار میں اس کی گردن کو دبا کے اس کا سر اٹھاتا تھا اور فرش پر دے مارتا تھا۔ اس کو گولی لگ گئی ہے، پہاڑ نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ پھر اسے کیوں مار رہے ہو؟ ایک دم مجھے ہوش آ گیا۔ ایک بے عقل نے مجھے عقل کے لگام ہاتھ میں تھما دی تھی۔ اگر وہ مجھے نہ روکتا تو پیڈرو وہیں میرے ہاتھوں قتل ہو جاتا۔ میں نے سر سے دیوانگی کو جھٹکا اور کھڑا ہو گیا۔ گولی پیڈرو کی ٹانگ میں لگی تھی اور اب وہ بے ہوش پڑا تھا۔ پشیمانی کے رد عمل نے مجھے مغلوب کر دیا۔ مجھے فوراً خیال آیا کہ کہیں پیڈرو کے سر میں اندرونی چوٹ ایسی نہ آئی ہو کہ وہ ہوش میں ہی نہ آئے اور مر جائے۔ پیڈرو جیسے دشمن کا ہاتھ میں آنا تو دشمن کے سب سے مضبوط قلعے کی تسخیر سے بڑا کارنامہ تھا۔ مجھے اب جوش سے نہیں، ہوش سے کام لیتے ہوئے پیڈرو کو زندہ رکھنا تھا۔ وہی ایک شخص تھا جو اول تا آخر ہر راز سے پردہ اٹھا سکتا تھا اور وہ سب کچھ بتا سکتا تھا جو میں جاننا چاہتا تھا۔ اس کی فرد جرم بہت طویل تھی اور اگر ہم کسی طرح اس سے اعتراف جرم کروانے میں کامیاب رہتے تو خود کو بہت سے الزامات سے بچا سکتے تھے اور قانون کے سامنے اصل مجرم کو پیش کر کے یہ ثابت کر سکتے تھے کہ ہم کس حد تک بے گناہ ہیں۔ اچانک میں نے اپنے پیچھے آہٹ سی سنی اور میں تیزی سے پلٹا۔ نیچے گرتے گرتے میں نے گولی چلائی اور وہ شخص جو ہوش میں آنے کے بعد اٹھ کر خاموشی سے اندر آ گیا تھا چکر کھا کے نیچے گرا۔ اس نے پہاڑ کی بے خبری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ریوالور چھیننے کی کوشش کی تھی اور کسی حد تک اپنی کوشش میں کامیاب بھی رہا تھا، لیکن وہ گولی نہ چلا سکا۔ میری گولی اس کی گردن میں لگی تھی اور جب اس نے گولی چلائی تھی تو خود اسے علم نہیں تھا کہ اس کا نشانہ کون بنا، میں یا کوئی دیوار یا چھت۔ وہ حلق سے بڑی کربناک آوازیں نکال رہا تھا اور فرش پر ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔
اس کی گردن سے پھوٹنے والا خون کا فوارہ دیکھ کر پہاڑان کا رنگ لاش سے زیادہ سفید ہو رہا تھا۔ اچانک وہ لڑکھڑایا اور نیچے گر کر بے ہوش ہو گیا۔ اس نادان لڑکے نے جسمانی طاقت کا مظاہرہ تو پہلے بھی دیکھا ہوگا اور خود بھی اس میں شریک رہا ہوگا۔ اپنے دعوے کے مطابق ایک کرنل نے اسے گولی چلانا بھی سکھایا تھا، مگر کسی جیتے جاگتے آدمی کا خون بہتے اس نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ نفسیاتی کمزوری بہت عام ہے اور بہت سے لوگ جو بہت بہادر، نڈر اور جرأت مند کہلاتے ہیں اس کمزوری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ ذہن یا جسم کا غیر ارادی رد عمل ہوتا ہے جسے وہ روکنا بھی چاہیں تو نہیں روک سکتے۔ ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ سرجیکل شاک کیا ہوتا ہے، یہ اسی قسم کی کیفیت تھی۔ میں نے پہاڑان کو وہیں چھوڑا اور پلٹ کر دوسرے کمرے میں آیا تاکہ باقی 2 افراد کو ہوش میں آنے سے پہلے ہی باندھ کر ڈال دوں۔ انہیں باندھنے کے لیے میں نے انہی کے کپڑے پھاڑے اور دونوں کے ہاتھ کمر کے پیچھے باندھ دیے۔ پیروں کو ملا کر ٹخنے کے قریب سے باندھنے کے بعد میں نے ان کو یکجا کیا، اس طرح کہ ان کی کمر سے کمر لگ گئی لیکن منہ مخالف سمتوں میں رہے اور دونوں کا ایک بنڈل بنا دیا۔ اس میں ان کے تقریباً تمام ہی کپڑے استعمال ہو گئے جن میں میرے پرانے کپڑے بھی شامل تھے۔ اب دیر کرنا خطرہ مول لینے کے مترادف تھا۔ میں دوسرے کمرے میں گیا۔ ابھی تک مجھے دوسرے کمرے پر غور کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اطمینان سے دیکھنے پر مجھے ایک ٹیبل پر 3 چیزیں نمایاں نظر آئیں، ایک ٹی وی، دوسرا ٹیپ ریکارڈر اور تیسرا ویسا ہی واکی ٹاکی جیسا گامے ماچی کے اڈے سے ملا تھا یا وہاں کسی خاص مقصد کے تحت ہمارے حوالے کیا گیا تھا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ دونوں سیٹ ایک ہی فریکوینسی پر ٹیون کیے گئے ہوں۔ اس چیز کو صرف باہر سے اسمگل کر کے لایا جا سکتا تھا۔ ہمارے لیے یہ انتہائی کارآمد چیز تھی۔ بظاہر یہ شارٹ ویو ٹرانسمیٹر تھا جس سے طویل فاصلوں تک پیغام رسانی ممکن ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے الگ رہتے ہوئے بھی باہمی رابطہ قائم رکھنے کی اس سے بہتر صورت کوئی نہیں۔ ٹیپ ریکارڈر میں یقیناً وہ سب گفتگو محفوظ ہوگی جو مجھ سے سچ پوچھنے کے نام پر کی گئی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ یہ سچ دشمنوں تک پہنچ جائے، چنانچہ میں نے صرف واکی ٹاکی اٹھایا اور باقی چیزوں کو چھیڑنے سے گریز کیا۔ ایک دیوار کے ساتھ سٹول سے ذرا بڑی میز پر ایک چپٹا سا باکس رکھا تھا۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا تو اندر اس سارے نظام کو کنٹرول کرنے والا سوئچ بورڈ دکھائی دیا۔ اس میں درجن کے قریب پش بٹن تھے، گھومنے والی نوب اور سلائیڈ لیور تھے۔ اس سے وہ سرچ سلائیڈ کنٹرول ہوتی تھی جو میرے کمرے میں تھی، کبھی مجھے بصارت عطا کر دیتی تھی، کبھی تاریکی کو صرف میرا مقدر بنا دیتی تھی اور کبھی میری حالت زار کی تصویر اتار کے آگے ارسال کرتی تھی۔ میں نے ریوالور نکالا اور پے در پے اس پر فائر کیے۔ اس میں سے چنگاڑیاں اڑیں، دھواں اٹھا اور دھماکے سنائی دیے۔ میں نے وہی قرار محسوس کیا جو شاید میں پیڈرو کے سینے کو چھلنی کر کے محسوس کرتا اگر مصلحت کے تقاضوں نے مجھے روک نہ لیا ہوتا۔ انسانوں کے ساتھ یہ آلات بھی میرے دشمن تھے اور اس مشین سے میں نے 3 دن کی اذیت کا بدلہ لے لیا۔ پھر میں نے دوسرا خالی ہو جانے والا ریوالور بھی پھینک دیا۔ اب مجھے کئی مسائل درپیش تھے۔ سب سے پہلے مجھے پہاڑان کو ہوش میں لانا تھا۔ اس کو پہاڑان کہنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن اسے نزاکت علی کہنا اس سے بھی زیادہ مضحکہ ہے اس بات ہوتی۔ ایک جگہ میں مجھے تھوڑا سا پانی ملا۔ میں نے پہاڑان کے منہ پر چھینٹے مارے اور ایک چمچے کی مدد سے کچھ پانی اس کے حلق میں اتارنے میں کامیاب رہا۔ وہ ہوش میں آنے لگا تو میں نے اس کے گال تھپکے۔ پہاڑان، شاباش، اٹھو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، ہمت سے کام لو، ایسا نہ ہو کہ کچھ اور لوگ آ جائیں۔ میں نے اس کے کانوں میں کہا۔ اور کون آ سکتا ہے؟ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا۔ کیا معلوم ان کے کتنے ساتھی تھے اور اس وقت وہ کہاں ہیں؟ میں نے کہا۔ پہاڑان کے اتنی جلدی ہوش میں آ جانے سے مجھے خوشی ہوئی۔ اگر مجھے اس پہاڑ کو اٹھا کر لے جانا پڑتا تو یہ کام آسان نہ ہوتا۔ ابھی میں 100% فٹ نہیں تھا۔ اس کے بازو کو ٹوٹے ہوئے کافی دیر ہو چکی تھی اور میں چاہتا تھا کہ جتنی جلد اس کے ہاتھ پر پلسٹر چڑھ جائے اور اسے درد کو کم کرنے والی دوائیں مل جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ ہم جلد از جلد اس جگہ سے نکل جائیں۔ معلوم نہیں ہم کسی بستی یا ویرانے میں تھے اور کسی سڑک سے کتنی دور تھے۔
مجھے پیڈرو کو بھی اٹھا کر لے جانا تھا اور اپنی موجودہ حالت میں مجھے یہ بوجھ اٹھا کے بہت زیادہ فاصلہ طے کرنا محال لگتا تھا، لیکن ناممکن کو ممکن بنانا پڑتا۔ تب بھی مجھے خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ کام ضرور کرنا تھا۔ میں نے پیڈرو کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور میرے ہاتھ میں تیسری چابی آ گئی۔ ایک تالا جو مضبوط اور موٹے پٹوں میں نصب تھا سب سے اوپر والے حصے میں تھا، دوسرا وسط میں اور تیسرا بالکل نیچے۔ ان کے صرف سوراخ باہر نظر آتے تھے اور جس ترتیب سے تالے لگائے گئے تھے اس سے بخوبی اندازہ ہو جاتا تھا کہ دیواروں کا حصہ بن جانے والے دروازے کو اتنی آسانی سے نہیں توڑا جا سکتا تھا جتنی آسانی سے ہم نے اندر والے دروازے کو کھول لیا تھا۔ اس کی تو ہر چٹخنی عام قسم کی تھی، لیکن یہ تالے بہت مضبوط تھے۔ دروازہ کھولنے سے پہلے میں نے تیسرے ریوالور کو بالکل تیار رکھا کہ باہر بھی کسی پہرے دار کا سامنا ہو تو اس سے نمٹا جا سکے، لیکن انہیں اپنے حفاظتی انتظامات کے ہر طرح سے مکمل ہونے پر اتنا اعتماد تھا کہ باہر کسی چوکیدار کی موجودگی کی ضرورت کو انہوں نے نظر انداز کر دیا تھا۔ مجھے اپنے مقابل کچھ سیڑھیاں نظر آئیں۔ میں شوق و اضطراب میں دوڑتا ہوا اوپر گیا۔ زینے پر آخری قدم رکھتے ہی میں نے خود کو ایک کھنڈر میں دیکھا۔ یہ کوئی پرانا مکان تھا۔ پتھروں سے بنے ہوئے بیرونی احاطے کی دیوار مجھ سے 100 گز دور تھی اور مکان یا قدیم حویلی کے چاروں طرف اس کا فاصلہ اتنا ہی تھا۔ ہو سکتا ہے کسی زمانے میں یہ باغ رہا ہو، مگر اب ایک جنگل تھا۔ کیکڑ کے خودرو کانٹے دار درخت تیزی سے پھیلے تھے اور بیشتر رقبے پر قابض تھے۔ کہیں کہیں ان سے اوپر نکل جانے والے شیشم اور پیپل کے درخت بھی تھے۔ نیچے لمبی لمبی تیز دھار کے پتوں والی خشک اور زرد گھاس پھیلی ہوئی تھی جس میں سانپ، گرگٹ اور دوسرے رینگنے والے جانوروں کی بھرمار ہوتی تو مجھے تعجب نہ ہوتا۔ باقی مکان کی دیواریں بھی باہر سے پرانے پتھروں کو جوڑ کر اٹھائی گئی تھیں۔ مختلف کمروں کے درمیان اگر دروازے تھے تو لوگ نکال کر لے گئے تھے، چنانچہ سب کمرے مل کر ایک ہو گئے تھے۔ چھت صرف ایک کمرے پر باقی رہ گئی تھی، مگر اس کے شیتر اور کڑیاں بھی اتنے جھک گئے تھے کہ درمیان میں خم محسوس ہوتا تھا اور لگتا تھا کہ چھت ابھی سر پر آ پڑے گی۔ باقی کمروں میں چھت کا ملبہ کمروں کی دیواروں میں ڈھیر تھا۔ پچھلی طرف جا کر دیکھنے سے مجھے باہر جانے کا راستہ نظر آیا۔ کم سے کم 20 فٹ چوڑے اور کنکروں والے راستے پر بھی جگہ جگہ گھاس آئی تھی جسے حال ہی میں گاڑیوں نے روندا تھا۔ یہ پکی ہوئی گھاس مجروح تھی مگر پھر بھی سر اٹھا رہی تھی۔ میں بیرونی فصیل کے گیٹ تک گیا اور چاروں طرف پھیلی ہوئی ویرانی کو مایوسی سے دیکھا۔ میری نظر کسی آبادی کے آثار تلاش نہ کر سکی۔ ہر سمت ویسا ہی بیاباں تھا جیسا فصیل کے اندر پھیلا ہوا تھا۔ میں نے فصیل کی دیوار پر چڑھ کے دیکھا تو 2 فرلانگ کے فاصلے پر مجھے سڑک نظر آ گئی۔ میرا حوصلہ ایک دم بلند ہو گیا۔ میں فوراً واپس ہوا۔ پہاڑان، ہمیں 2 فرلانگ تک جنگل سے گزر کر سڑک تک پہنچنا ہے، میں نے کہا۔ امید ہے وہاں کوئی سواری ضرور ملے گی اور معلوم ہو جائے گا کہ ہم لاہور سے کتنی دور ہیں۔ میں 2 فرلانگ تک پیدل جا سکتا ہوں، اس نے فخر سے یوں کہا جیسے یہ کام اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ تمہارے ہاتھ میں یقیناً بہت تکلیف ہوگی، میں نے کہا۔ تم دوسرے ہاتھ میں ریوالور رکھنا، میں اس شخص کو اپنے کندھے پر ڈال لیتا ہوں۔ 2 اور بھی تو ہیں، اس نے مجھے یاد دلایا۔ ان کو ساتھ نہیں لے جانا ہے، میں نے کہا، صرف استاد پیڈرو کو اٹھانا ہے۔ اس کا نام تمہیں کیسے معلوم؟ یہ تو نمبر 1 تھا، پہاڑان نے حیران ہو کے کہا۔ میں جانتا ہوں ان سب بدماشوں کو، میں نے کہا۔ جو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں وہ کچھ اور ہے۔ 2 فرلانگ کا راستہ بہت لمبا ہوتا ہے، مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے۔ ہم باری باری اسے اٹھائیں گے، اس کا وزن بہت زیادہ ہے۔ تم فکر مت کرو، اس کو اٹھا کر میرے کندھے پر ڈال دو، پہاڑان نے کہا۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں اور اگر میرا ایک بازو ٹوٹا ہوا نہ ہوتا تو میں ایسے 2 کو اٹھا کے 2 میل بھی جا سکتا تھا۔ تم واقعی پہاڑ سے زیادہ مضبوط ہو، میں نے تعریفی لہجے میں کہا، مگر یہ نام پہاڑان کچھ اچھا نہیں لگتا۔ تو تم مجھے نزاکت علی کہہ سکتے ہو، وہ بولا۔ میں تمہیں فولاد خان کہوں گا، تم فولادی آدمی ہو، میں نے کہا اور پیڈرو کو اٹھا لیا۔ ابھی تک تم نے اپنا نام نہیں بتایا، وہ بیٹھتے ہوئے بولا تاکہ مجھے پیڈرو کو زیادہ اوپر نہ اٹھانا پڑے۔ ہاں تم سمجھ لو کہ میں بھی نمبر 1 ہوں، میں نے کہا اور پیڈرو کو اس کے کندھے پر ڈال دیا۔
नंबर 1 लोग दोनों तरफ होते हैं, नंबर 1 बदमाश और नंबर 1 शरीफ, नंबर 1 चालाक और नंबर 1 अहमक। वो अहमकों की तरह मेरी सूरत देखता रहा और फिर आसानी से खड़ा हो गया। तुम्हारा नाम कोई नहीं? मैंने कुछ देर सोचा और फिर उसे बता दिया कि मेरा नाम सिकंदर है। इस जैसे नादान से कुछ छुपाने में कोई नुकसान नहीं था, ना इससे कोई फायदा था, लेकिन उससे आइंदा कभी नुकसान हो सकता था। सिर्फ उसका एतमाद हासिल करने के लिए मैंने अपना नाम बता दिया था, क्योंकि फौरी तौर पर मुझे फौलादान को भी साथ रखने के सिवा चारा नजर ना आता था और ऐसा लगता था कि वो हमसे होके कहीं जाना पसंद भी नहीं करेगा। जब तक मेरी गलती के बायस इसका टूटा हुआ बाजू ठीक नहीं होगा, उसे तीमारदारी की जरूरत होगी और इस वक्त तक वो सबसे मानूस हो जाएगा। एक ऐसा शख्स जिसके लिए सगे मामू और चचा के घर में जगह ना हो, किसी भी ऐसे घर में रहने को तरजीह देगा जहाँ कोई उससे नफरत ना करता हो। जमाने भर के ठुकराए और तरसाए हुए, सतम रसीदा और मर्दम गजीदा एक ही छप्पर के नीचे जमा हो रहे थे। ये किसी ईंट चूने की दीवारों पर पड़ा हुआ छप्पर नहीं था, किसी घर की छत का साया नहीं था जिसे हम में से कोई अपना कह सकता। ये तो रफाकत और अहद वफा, खलूस और अपनायत के एहसास, मोहब्बत और एतमाद का वो छप्पर था जो सबको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता था और सबके काम आ सकता था। इस छप्पर का नाम हमने शरारत में MRS रख दिया था। मेरे एक हाथ में रिवॉल्वर था और दूसरे में वॉकी टॉकी। मैंने जंगल में से गुजरने वाला रास्ता देखा था, मगर अमदन इससे हटकर चलना पसंद किया था। मुझे अंदेशा था कि अचानक सामने से कोई गाड़ी नमूदार ना हो जाए। पेड्रो को वहां मुहाफिजों का निगरानी आला बना के जाने वाले किसी भी लम्हे आ सकते थे। उन्होंने तफ्तीश के लिए ऐसी जगह का इंतखाब किया था जहां वाकई किसी के ख्याल का भी गुजर ना था। मेरे लिए इत्मीनान की बात यह थी कि तफ्तीश खातिर ख्वाह हुई थी, वो मुझसे सच उगलवाना चाहते थे। उस मकसद के लिए उन्होंने तशद्दुद का हरबा आजमाने से गुरेज किया था और ज्यादा साइंटिफिक बुनियादों पर काम करते हुए ऐसी दवाएं इस्तेमाल की थी जो वाकई जहन को मफलूज करके लाशोर पर असरअंदाज हो सकती हैं। ऐसी ही एक दवा स्कोपोलेमाइन थी, मगर ये तरक्की का जमाना था, शायद अब ज्यादा मौसर और सरीउल असर दवाएं इजाद हो चुकी हों। मेडिको लीगल केस में इस किस्म की तफ्तीश जरूरी हो जाती है, खसूसन इस वक्त जब कोई शख्स पहले बकायमी होशो हवास कत्ल कर दे और फिर फांसी से बचने के लिए दीवाना बन जाए और साबित करना चाहे कि उसका ये फेल होश से बेगानगी का नतीजा था, चुनाचे काबिल मुआखजा नहीं। इन दवाओं के जेरे असर वो झूठ बोल ही नहीं सकते, चुनाचे उसे ट्रुथ सीरम या सच्चाई की दवा कहा जाए तो गलत ना होगा। शिकारी मुझे कोई ऐसी ही दवा दे चुके थे जिसके बाद मैं झूठ नहीं बोल सकता था, मगर मैंने वो सूप पिया ही नहीं था। वो कैसे फर्ज कर सकते थे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? इस तफ्तीश के नताइज उनके नुक्ता नज़र से बहुत इत्मीनान बख्श थे। अब वो मुतमईन होकर बैठ सकते थे कि इत्तफाकात और गलत सोच के अलावा उनकी कोशिश से हम गलत सिमत में चल पड़े हैं। वो असलहे की स्मगलिंग में हमसे कोई खतरा महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि हम तो हेरोइन के धंधे को खत्म करने के चक्कर में पड़ चुके हैं। आइंदा भी हमें गुमराह रखने के लिए वो मजीद सबूत फराहम करेंगे कि वो वाकई हेरोइन की स्मगलिंग में मुलव्विस हैं।